السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ کسی زمانے کی بات ہے، نسو نامی آدمی ایک شہر میں رہتا تھا جو بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ سے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی خواہش تھی۔ شہر میں بہت سے امیر لوگ بستے تھے، ان میں سے اکثر خواتین اپنی خوبصورتی کی دیکھ بھال کے لیے بڑے بڑے بیوٹی سیلونز میں جایا کرتی تھیں۔ نسو کی صورت بھی بہت نازک اور خوبصورت تھی، جس کا وہ ہمیشہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو عورت کے روپ میں پیش کرے گا۔ وہ نفیس کپڑے پہنتا، عورتوں کی طرح چہرے پہ میک اپ کرتا اور بالوں کو عورتوں کی طرح سنوارتا۔ یوں وہ شہر کے ایک مشہور بیوٹی سیلون میں جاب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سیلون کی مالک ایک بیوہ خاتون تھی، جس نے اس کو ایک باصلاحیت اور محنتی عورت سمجھا اور اسے سیلون میں جاب دے دی۔ اس طرح نسو وہاں عورتوں کو مساج اور خوبصورتی کے دوسرے طریقے سکھاتا اور جلد ہی اس کی مہارت کی بدولت وہ بہت مشہور ہو گیا۔ اب وہ شہر کی خوبصورت عورتوں کو مساج کیا کرتا۔ شہر کی خواتین اسے بہت پسند کرتی تھیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں بہت مزہ اور سرور تھا۔ نسو ان عورتوں کی بہت عزت کرتا، ان کا احترام کرتا اور ان کے راز کو راز ہی رکھتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت بڑھتی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی کمائی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اب وہ شہر کا دولت مند ترین آدمی بن چکا تھا، جو خوبصورت عورتوں کی مساج کیا کرتا تھا۔ اس نے دولت اور شہرت کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا اور اب وہ اس سے لطف بھی اٹھا رہا تھا۔ اس طرح اس کی نفس کی تکمیل بھی ہو رہی تھی اور اسے کمائی بھی آ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ احساس رہتا کہ وہ دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے۔ بہت کوشش کرتا کہ کوئی اور پیشہ اختیار کر لے۔ اس نے اللہ سے بہت دفعہ سچی توبہ بھی کی، لیکن اس کے بعد وہ پھر اسی کام میں آ جاتا کیونکہ اس کو اس کام میں لذت اور سرور ملتا تھا اور اس کو پیسے بھی بہت زیادہ ملتے تھے، اس لیے اس نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک شاہی سواری سیلون کے سامنے آ کے رکی اور یہ بادشاہ کی بیٹی تھی جو کہ اس سیلون میں آئی تھی، کیونکہ اس نے نسو کے بارے میں بہت زیادہ سن رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بہت سرور ہے۔ وہ اپنی خوبصورتی اور نفاست کی وجہ سے پورے شہر میں بہت مشہور تھی۔ وہ کسی خاص شاہی تقریب کے لیے سیلون آئی تھی تاکہ اپنی تیاری مکمل کر سکے۔ سیلون کی تمام ملازمیں شہزادی کی خدمت میں لگ گئیں۔ نسو کو جب پتہ چلا کہ شہزادی کی بیٹی آئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے شہزادی کی مساج کی ذمہ داری لے لی۔ اس نے دل و جان سے اپنی مہارت دکھائی اور شہزادی کو بہترین مساج دیا۔ شہزادی نے خوش ہو کر اسے ایک انگوٹھی تحفے میں دی۔ وہ بہت خوش ہوا، لیکن اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ شام کو جب شہزادی واپس اپنے محل پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی قیمتی انگوٹھی سیلون میں ہی کھو گئی ہے۔ یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی بلکہ شاہی ورثے میں ملی ہوئی انگوٹھی تھی۔ شہزادی نے غصے میں حکم دیا کہ سیلون میں سب کی تلاشی لی جائے اور انگوٹھی ہر صورت واپس لائی جائے۔ سیلون میں ہر طرف خوف پھیل گیا۔ نسو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ اس سے پتا تھا کہ اگر تلاشی لی گئی تو اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ محافظوں نے تلاشی شروع کر دی اور سیلون کے ہر فرد کو چیک کیا۔ نسو کو لگا کہ آج اس کا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ مایوس اور خوفزدہ ہو کر وہ ایک کونے میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا اور آنکھوں میں آنسو لیے بولا کہ یا اللہ، اگر تو مجھے آج بچا لے اور میرے راز کو راز ہی رہنے دے تو میں دل سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا اور یہ کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ آج میرے راز کے فاش ہونے کا خطرہ ہے اور میں تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ سکتا۔ میں تیری قسم کھاتا ہوں اگر آج تو نے میری عزت رکھ لی تو میں ہمیشہ کے لیے یہ دھوکے والی زندگی چھوڑ دوں گا اور سیدھے راستے پہ چلوں گا۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور اس کی دعا قبول بھی ہو گئی۔ اچانک ایک محافظ کی آواز آئی کہ وہ انگوٹھی مل گئی ہے، اس لیے نسو کی تلاشی نہ لی جائے۔ سب لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے اور محافظ نے بتایا کہ انگوٹھی شہزادی کی کرسی کے نیچے ہی گری ہوئی تھی۔ سب نے اطمینان کا سانس لیا اور خاص طور پر نسو نے۔ محافظوں نے شہزادی سے معذرت کی اور تلاشی رک گئی۔ سلیم کا دل اللہ کے شکر سے بھر گیا۔ اس نے اپنے وعدے کو یاد کیا اور اگلے ہی دن سیلون کی نوکری چھوڑ دی۔ اس کے بعد اسے بار بار کالز آنے لگیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہا، تو اس نے سوچا کہ اگر میں اس شہر میں رہا تو لوگ مجھے بار بار بلائیں گے اور میرا نفس مجھے مجبور کرے گا کہ میں دوبارہ وہی جاب کروں۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر چلا جائے۔ نسو نے جب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دھوکے اور اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے گا، تو اپنے وعدے کے مطابق شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسی شہر میں رہا تو لوگ اسے پہچان سکتے ہیں، یا پھر وہ کسی اور دھوکے میں پڑ سکتا ہے، یا پھر اس کا نفس اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اسی کام میں جائے۔
اس لیے وہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے اپنے مختصر سامان کے ساتھ شہر کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر نکل گیا۔ سفر کرتے ہوئے اسے ایک نئے شہر کا رخ کرنا پڑا جو پہلے سے زیادہ دور اور نامعلوم تھا۔ اس کے دل میں اب سکون تھا کیونکہ اس نے اللہ سے سچی توبہ کی تھی کہ دوبارہ وہ گناہوں کے دلدل میں نہیں جائے گا اور نہ ہی دھوکے کی زندگی کو دوبارہ سے شروع کرے گا۔ اس کے سامنے ایک لمبی اور مشکل زندگی تھی۔ راستے میں سے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ نئے شہر پہنچا تو اس کے پاس نہ کوئی پیسہ تھا اور نہ کوئی ٹھکانہ۔ وہ ایک غریب آدمی کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا، مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون اور خود اعتمادی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور یوں وہ ایک انجان علاقے میں رہنے لگا جہاں سے لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا۔ ایک دن اسی راستے پہ ایک قافلہ جا رہا تھا جس میں سے ایک گائے بچھڑ گئی۔ نسو نے اس گائے کو اپنے گھر میں باندھ دیا اور سوچا کہ اگر کسی کی ہوگی تو وہ آ کر لے جائے گا، لیکن جب کافی دنوں تک کوئی اسے لینے نہیں آیا تو اس نے گائے کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ وہ گائے کا دودھ نکال کر بیچتا اور محنت مزدوری کرتا۔ ایک دن اسی راستے سے ایک اور قافلہ گزرا جو ایک لمبے اور مشکل سفر پہ تھا۔ راستے میں انہیں پیاس لگی تو انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو کے پاس پانی تو نہیں تھا لیکن اس نے انہیں دودھ پیش کیا جس سے ان کی پیاس بجھ گئی۔ قافلے والے اس سے بہت خوش ہوئے اور اسے انعام کے طور پر کچھ رقم دی۔ نسو نے اس رقم سے وہاں ایک کنواں لگوا دیا تاکہ لوگ وہاں سے گزریں اور پانی پی سکیں۔ آہستہ آہستہ اس کنویں کی بدولت وہاں کی جگہ آباد ہونے لگی اور لوگ اس راستے سے گزرنے لگے۔ نسو کی سخاوت کا چرچا آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگا۔ لوگ اس کی بہت عزت کرنے لگے اور ہر معاملے میں اس سے مشورہ لینے لگے۔ جب نسو کی سخاوت کی خبر بادشاہ تک پہنچی تو اسے سوچا کہ یہ کون شخص ہے جو اتنا سخی ہے۔ بادشاہ نے نسو کو دربار میں بلانے کا پیغام بھیجا۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے فوراً انکار کر دیا اور یہ سوچا کہ اگر میں وہاں گیا تو لوگ مجھے پہچان لیں گے اور یوں میری بہت رسوائی ہوگی۔ بادشاہ کو جب نسو کے انکار کی خبر ملی تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ واقعی کوئی سخی انسان ہے جس نے بادشاہ کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میں خود اس سے ملنے کے لیے جاؤں گا، اور اگلے دن بادشاہ نے رخت سفر باندھا اور نسو سے ملاقات کے لیے چل پڑا، لیکن راستے میں ہی بادشاہ کی موت واقع ہو گئی۔ جب لوگوں کو بادشاہ کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ اس سخی انسان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا اور اسی راستے میں بادشاہ کی موت واقع ہوئی، اس لیے اسی آدمی کو ریاست کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ جب نسو کو یہ خبر ملی تو وہ پہلے بہت حیران ہوا، اس نے فوراً انکار کر دیا، لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا تو نسو نے بادشاہ سنبھال لی۔ لوگ نسو سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا، وہ ان کے مسائل سنتا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ کچھ مہینے پہلے اس کی گائے گم ہو گئی تھی جو ابھی تک نہیں ملی۔ جب نسو نے یہ خبر سنی تو اس نے کہا کہ وہ گائے میرے پاس ہے، وہ مجھے راستے میں ملی تھی، میں نے کافی دن انتظار کیا کہ جس کی بھی ہے وہ آ کر لے جائے گا، لیکن جب کوئی بھی اسے لینے کے لیے نہیں آیا تو میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اگر وہ گائے میرے پاس نہ ہوتی تو میں کبھی بادشاہ نہ بنتا، کیونکہ اسی گائے کا دودھ میں نے قافلے والوں کو دیا تھا جنہوں نے انعام کے طور پر مجھے کچھ رقم دی تھی۔ میں نے اس انعام کی رقم سے وہاں کنواں لگوایا اور لوگ وہاں آنا جانا شروع ہوئے اور اس طرح لوگوں میں میرا چرچا ہوا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ میری دولت کا آدھا حصہ تمہارا بھی ہے۔ یوں نسو نے اپنی سخاوت کا ثبوت دیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے تھے، اور وہ گائے بھی عام گائے نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کی طرف سے نسو کے لیے انعام تھی جو اس نے توبہ کی تھی۔ وہ آدمی اور گائے کوئی اور نہیں تھا بلکہ اللہ کے فرشتے تھے جو نسو کا امتحان لینے آئے تھے۔ نسو نے سچی توبہ کی تھی، اس لیے وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا اور بادشاہ کی حیثیت سے وہاں رہنے لگا اور لوگوں کی مدد کرنے لگا، اور یوں اللہ نے نسو کی توبہ قبول کر لی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ توبۃ النسو، کہ نسو کی جیسی سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اس کی زندگی ایک مثال بن گئی کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لے تو اللہ اسے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ عزت اور کامیابی سے بھی نوازتا ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام چھوڑتے ہیں، کوئی گناہ چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ بھی کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا اور ساری زندگی اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ کو وہی عزت اور مقام دیتا ہے جو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں اور آسانیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔